الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں، عزیزو، دوستو، آج کی اس مجلس کے اندر ایک تو جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، موضوع اسی کے ارد گرد رہے گا، لیکن آج ایک عقیدے سے متعلق ایک بات عرض کرنا ہے اور اس کے ضمن میں دو واقعات اور آخر میں دو چیزوں کی کچھ نشاندہی کرنا ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کے اندر معانی الآثار ایک کتاب ہے، اور انہوں نے عقیدے میں ایک کتاب لکھی ہے عقیدۃ الطحاوی، اور اس کی شرح جو مدارس عربیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ لکھا ہے کرامات الاولیاء حق، اللہ والوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں حق ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اس سلسلے میں دو واقعات، ایک واقعہ بخاری شریف سے اور ایک واقعہ قرآن کریم کی آیات سورہ نمل سے جو ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں. اس عقیدے کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے عقل پرستی کا ہے، مادیت پرستی کا ہے، اور ہر آدمی ہر چیز کو عقل کے معیار پر اتارنا چاہتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ موضع پر مسا نیچے کے حصے پہ کرنا چاہیے. اور ایک بات اور بھی عجیب میں بتاتے چلا جاؤں کہ اصل عربی میں جو لفظ آتا ہے خفین کا، اور خفین کہتے لیدر کے موزے کو، چمڑے کے موزے کو. آج کے لیے عام رواج ہو چکا ہے جو ہے وہ عرب حضرات بھی، اور پتہ نہیں، اور یہاں تو گرم پانی کا بندوبست ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لیدر کا بھی مجھ شوق سا نہیں ہے، اور لوگ اسی کے اوپر مسا کر رہے ہیں. تو یہ سہولت پسندی، مادیت پرستی جو ہے ان چیزوں کی طرف لے جا رہی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں جب مسجد میں آ جاؤ تو زیب و زینت کو اختیار کرو. اور جمعہ کے دن تو خاص اہتمام ہے، اور عام مواقع کے اندر تو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ عام آدمی بھی اور ہمارے جوان جب کھیل سے آتے ہیں تو مسجد میں آتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی پلے گراؤنڈ ہے. پلے گراؤنڈ نہیں ہے، پلے نہیں ہے بلکہ پلے گراؤنڈ ہے. وہ آدھے چڈی پر ہی آ رہے ہیں، یعنی گراؤنڈ میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں.
تو یہ آیت شریفہ کہاں چلی گئی؟ خذوا زینتکم، ارے یہ تو شاہی دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے، تو اس کی بھی تو کوئی شان ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی بڑے آفیسر کے یہاں اور کسی جو ہے بڑے سے بڑے اس کے یہاں جاؤ گے تو ٹائی سوٹ جو بھی ہے اور دوسری لباسوں کو، اور کسی شادی حال میں جانا ہو تو کسی جاتا۔ تو اللہ کے گھر میں آنے کی بھی کچھ آداب ہے اور یہاں رہنے کی بھی کچھ آداب ہے۔ anyway، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا تو عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بولو نا، مسا نیچے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، غبار اور گرد نیچے لگتی ہے، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ مسا اوپر والے حصے کے اندر ہو، نیچے اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے اور یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی کہ دین کا مدار نقل یعنی قرآن اور حدیث پر ہے۔ اگرچہ کوئی بات جو ہے قرآن اور حدیث کی عقل صحیح کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے عقل کے اندر وہ آ جائے۔ تو موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ اور کچھ ایسے نوجوان جو چند چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ تیری عقل ہوتی ہی کیا ہے کہ تو اس کو کہتا ہے میری عقل میں نہیں آ رہا ہے؟ تیری عقل کو کوئی اعتبار نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو بہرحال تو اولیاء کی کرامات ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن جب قرآن اور حدیث اس کو کہہ رہا ہے we must be accept، ہمیں اس کو، اگر ہم نے نہیں ایکسپٹ کیا تو قرآن کا جھوٹ ہونا ہم ثابت کر رہے ہیں اور حدیث کا جھوٹ ہونا ہم ثابت کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آدمی کو کہاں سے کہاں یہ چیز لے جائے گی۔ بہرحال وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بات کو سمیٹتا چلا جاؤں، تو یہ بات سمجھ لیجئے، اور خاص طور سے ہم اپنے جوانوں کو اور اپنے جو ہے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو یہاں بہت سے بندے مغرب کے وقت، غروب کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف موجود ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقت پر کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ جمعہ کے دن بعض حضرات کے نزدیک اس سے مستثنا ہے زوال کا وقت۔ اب غروب کا وقت ہی لوگوں کو پتہ نہیں اور تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو جاؤ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، اور دوسری حدیث ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ تو ایک حدیث کا علم ہے، دوسرے حدیث کا علم نہیں ہے۔ دوسرے اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جب 2 حدیثیں ہو اور ایک دوسرے سے آپس میں تضاد و ٹکراؤ کر رہا ہو تو پھر اصول یہ ہے کہ جس چیز میں منع کیا گیا ہے اس پر پہلے عمل کریں گے، اور جس میں اس بات ہے اس کو اس وقت روک دیں گے۔ ایسی تو یہ وہی بات ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ کتابوں کو دیکھ کر لوگوں کو نسخہ دیتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کی دوا سے جو ہے نا لوگ قبرستان ہی پہنچتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حکیم صاحب کا قبرستان پہ گزرا ہو گیا، لطیف یہ ایک مثال ہے۔ تو وہ حکیم صاحب جو ہے اپنے سر کو نیچے کر کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہہ رہے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ جتنے مردے یہاں پر آئے ہیں وہ میری دوا کی برکت سے آئے ہیں۔ تو جب آدمی بغیر کسی گائیڈ کے، بغیر کسی معلم کے، صرف انٹرنیٹ اور کتابوں کے ذریعے سے جب علم حاصل کرے گا تو لا محالہ وہ ٹھوکریں کھانا ہے اس کو لازم ہے، اور وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ تو بہرحال تو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو قرض کی ضرورت پیش آئی، قرض لے سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں فرمایا کہ جس بندے نے قرض لیا اور دینے کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں، اور جس بندے نے قرض لیا اور دینے کی نیت نہیں ہوتی اللہ اس کے لیے بندوبست بھی نہیں کرتے۔ جیسی نیت ویسے اس کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے ایک باغ کے اندر پہنچا، گرمی کا زمانہ تھا،
باغ کے جو خادم تھا اس سے کہا کہ ایک جو ہے انار کا جوس مجھے پلا دو، وہ گیا، اس نے لا کر اس کو پلایا۔ اب وہ جو ایک انار نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ تھا وہ اپنا وقت کا، تو اس نے سوچا کہ اس کی انکم کتنی ہوگی، اس پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ پھر کہا کہ ایک اور گلاس لے کر آؤ۔ اب جو گیا تو ایک انار توڑا، 2 توڑے، 3 توڑے، گلاس بھر ہی نہیں رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے ایک انار میں بھر گیا اور اب 3 انار میں۔ تو وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے، حالانکہ اس کو پہچانا نہیں تھا کہ بادشاہ ہے، وہ تو ایسے سادے ڈریس میں تھا۔ اس نے کہا کہ شاید اس ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ تو نیت کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو آدمی قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو، قرض لے اور دینے کی نیت ہو، اللہ اس کے لیے بندوبست کرتا ہے۔ تو ایک بندے کو ضرورت پیش آئی، اس نے جو ہے ایک بندے سے قرض مانگا۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس کون گواہ ہے؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے۔ اس وقت تو کوئی تھا نہیں۔ فرمایا تیرا ضامن کون ہے کہ تو یہ دے گا وہ مجھے واپس؟ کہ اللہ جو ہے وہ میرا کفیل ہے۔ سامنے والا بھی، اس نے سوچا کہ جب اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اس کو کفیل بنایا، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں، اور اس وقت 1000 دینار اس کو دے دیے۔ ابھی اپنی ضرورت پوری کر دیا، اور ایک وقت اس کو متعین کیا تھا کہ میں اس کو فلاں وقت دے دوں گا۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ جب دینے کا وقت آیا تو وہ سمندر کا راستہ تھا، اسے کوئی کشتی نہیں ملی، اور جس نے قرض دیا تھا وہ دوسرے پار انتظار کر رہا تھا کہ یہ بندہ قرضہ لے کر آئے گا۔ یہاں سواری کا انتظام نہیں، کشتی کا انتظام نہیں۔ تو اس نے اللہ کا نام لے کر ایک لکڑی کے اندر دینار ڈال دیے، دونوں طرف سے اس کو بند کر دیا، اور ایک پرچہ ڈال دیا کہ یہ جو ہے فلاں کے پیسے فلاں کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر۔ اب اتفاق ایسا ہو گیا، اس پار انتظار کر رہا تھا قرض دینے والا کہ مجھے قرض، اللہ کا کرنا دیر ہو گئی۔ اس نے بھی سوچا چلو اب گھر واپس چلی جائے، تو جاتے ہوئے اسے ایک وہی لکڑی جو اس نے ڈالی تھی وہ اس کے سامنے سے گزری، تو اس نے کہا چلو یہی اس کو لے کر چلتے گھر، شاید کچھ کام آ جائے۔ گھر گیا، اس کو توڑا تو اندر سے پیسے بھی نکلے اور ساتھ ہی ساتھ پرچی بھی نکلی کہ یہ جو ہے فلاں کے جو ہے پیسے ہیں، اور اس طریقے سے۔ تو اب یہ جو اس واقعے کو امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے وہ اسی بات کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو وقت پر پیسے ادا کرنا تھی، تو اللہ نے اس لکڑی کو کسی اور کے پاس نہیں پہنچایا، یا وہ ضائع نہیں ہوئی، اسی بندے کے پاس پہنچی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی مدد تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کرامت۔ اچھا، پھر اس بندے نے یہ نہیں کیا کہ چلو کہ میں نے تو بھیج دیا، نہیں، پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ شاید وہ نہ پہنچے ہو، تو وہ لے کر آ گیا۔ تو اصل واقعہ جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد تھی۔ پھر وہ پہنچا دوسری مرتبہ، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا قرض لیا تھا، لیکن مجھے کوئی سواری کا بندوبست نہیں تھا، تو میں نے اس طریقے سے بھیج دیے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے مل گئے، وہ تو مجھے، تو بہرحال وہ اس نے اپنی ذمہ داری پھر سے جو ہے۔ اور میرے دوستو، قرض کا معاملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ضمن میں ایک بات مجھے بتانا ہے، جب آدمی قرض لے تو 3 دن کے اندر اپنے پاس اس چیز کے متعلق وصیت لکھ کے رکھے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو بعد والا اس کو ادا کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ تو اگر بتایا جاتا ہے کہ ہاں قرض ہے، تو فرماتے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو پھر صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز لیتا ہوں۔ ہاؤ دس امپورٹنٹ، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن آج ہماری معاملات کی لائن بالکل ہی گڑبڑ ہے، معاملات کی لائن بالکل۔ تو یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے۔
اور قرآن کریم کا جو واقعہ ہے یہ مشہور ہے سورہ نمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر ملک سبا بلقیس یہ سورج کی پوجا کر رہی تھی. ہدہد نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اسلام کی لانے کی توفیق عطا فرمائی. اور دیکھو میرے دوستو کہ اصل میں ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کہ ہر آدمی کو ہر انسان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی مانو, اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان مکمل ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت فرما رہے وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ہم دین کا کام, اپنے جو ہے اس ہدایت کا کام ہم کافر سے بھی لیتے ہیں. یہ حدیث پاک میں فرمایا ہے. اور کافر تو دور, انسان تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ چاہے تو پرندے کے ذریعے سے بھی لے. کیوں حدود سبب بنا کے نہیں پوری قوم کو اسلام کے داخل ہونے کا. بہرحال مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ اب جو ہے ملکہ اپنی جگہ سے, کوئین اپنی جگہ سے چلی, سمجھے, ملک یمن سے, اور آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے اور آنے والی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو اس وقت لے کر حاضر آئے. تو ایک جن نے کہا جو بڑا طاقتور تھا, کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, میں اس کو حاضر کر رہا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ وقت تھوڑا زیادہ ہے, مجھے اس سے بھی جلدی اس کو حاضر کروانا ہے. تو قرآن کریم میں فرمایا قال الذی اوتي, جس کے پاس علم تھا اس بندے نے کہا کہ میں اس کو ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اس کو حاضر کرتا. سورہ نمل میں 19ویں سپارے کے اندر یہ واقعہ ہے. وہ اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی تھا, اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی. وہ تخت جو کئی جو ہے اس کے سیکورٹی کے اندر بند تھا اور کئی تالوں کے اندر مقفل تھا, ایک اللہ کے نام کی برکت سے وہ زمین کو چیرتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں کے پاس کھڑا ہو گیا. تو اس وقت کیا فرمایا, ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں, فرمایا میرے اللہ کا فضل ہے. تو یہ کرامت کس کی تھی؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ تھا اس کی تھی. اس لیے موجودہ دور اگرچہ مادی دور ہے, ایٹمی دور ہے, لیکن روحانی طاقت, ایمان کی طاقت, اعمال کی طاقت یہ تمام ایٹمی طاقتوں سے بڑی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا, اور میں نے جیسے کہا کہ مجھے 2 واقعے بیان کرنا ہے, تو میں نے دونوں واقعے یہ اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان کیے جس میں آج تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کو ستائے گا اس کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے. ہاں اعلان جنگ. تو اللہ والوں کے ساتھ خصوصی مدد ہوتی ہے. تو اصل میرا موضوع چل رہا تھا کہ ہر چیز کو عقل کے معیار پر نہیں پرکھنا ہے, بلکہ اس کے اندر جو ہے ہمیں بڑوں کی گائیڈنگ اور اس کی جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے.